بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ الصَّلَوَاتُ سب سے پہلے خداوند کریم سے دعا ہے، پروردگار ہم سب کی روز جمعہ کی عبادت نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس عبادت کا ثواب ہمارے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ پروردگارہ حافظ ساجد صاحب کی اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ روز جمعہ ہے، سید الانبیاء سید الایام، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ وجوہات ہیں کہ روز جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس دن میں ایک عمل ہے، افضل ترین عمل ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو مصلح عبادت بچھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فارغ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کام بھی کر رہے ہیں وہ عمل بھی ساتھ ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کے لیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من عمل افضل یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ جعفر صادق کی نگاہ میں افضل ترین جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما من عمل افضل من یوم الجمعہ من الصلوات علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں میری نگاہ میں جمعے کے دن سب سے افضل عمل جو ہے وہ صلوات ہے۔ اس عمل کا پتہ انسان کو کب چلے گا؟ جب روز معاشر ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس وقت پیغمبر دو جہان سید الانبیاء شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جے تو آنا روز قیامت، روز معاشر جب نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، پیغمبر فرماتے ہیں جے تو آنا، میں اس وقت آؤں گا اس بندے کے پاس جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں میں آؤں گا، روایت کے لفظ ہیں حتیٰ اخلصہ، آ کر چلا نہیں جاؤں گا، آؤں گا آ کر اسے وہاں سے چھٹکارا حاصل کراؤں گا۔ لاؤں گا کیا؟ اس بندے کے لیے لاؤں گا کیا جو اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں آؤں گا روز معاشر تو اس کے نامہ اعمال میں وہ صلوات رکھوں گا جو دنیا میں اس نے مجھ پر پڑھی تھی۔ رسول اللہ
الصلوات ایک عظیم عبادت ہے. میں ابھی اس پہ زیادہ اگر پڑھنا چاہوں تو میرا خیال میں آیت کا ترجمہ نہیں کر پاؤں گا. ایسا تو آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے سورہ رعد کی آخری آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں. مسئلہ اس زمانے کا نہیں تھا، آج کے دور میں بھی ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یقول فعل مضارع مولوی صاحب تشریف فرما. میں ان کو اپنا سبق سنانے کے لیے، کیونکہ عام بندے کو تو گرامر سمجھانے میں ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے، مولوی صاحب جلدی میری بات کو سمجھ جائیں گے. یقول فعل مضارع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ یقول وہ کہہ رہا ہے یا کہے گا. گزشتہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، گزشتہ زمانے سے ماضی کا تعلق ہے. فعل مضارع کہہ رہا ہے یا کہے گا. تو کیا کافر اس وقت تھے یا آج کہہ رہے ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ اے اللہ کے حبیب آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. اب میں یہاں کہہ رہا ہوں کافر کہتے ہیں. آج کافر کون ہے؟ بہت سارے مصادیق ہے کافر کے، بہت سارے مصادیق ہیں. ایک حدیث کی روشنی میں کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے. آج بھی جو بغض رکھتا ہے وہ کہتا ہے، آج بھی کہتے ہیں لست مرسلا، تو بھیجا ہوا رسول نہیں ہے. تو پھر کیا ہو؟ ایک دعویٰ ایک دلیل. دعویٰ وہی قبول ہے جس کی دلیل ہو، اور اسلام کہتا ہے بینہ دلیل، یعنی دو گواہ ہوں کم از کم تو تب گواہی قبول ہوتی ہے، ایک ہو قبول نہیں ہوتی. ہر دعوے کی دلیل ہے، جو دعویٰ کرے اسے دلیل بھی دینی پڑتی ہے اس بات کے لیے. تو پیغمبر نے دعویٰ رسالت، ان کا انکار، تو میرے ارشاد ہوا قل، اے میرے حبیب کہہ دو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. اب کیا اللہ ہوا؟ ایک گواہ کتنے ہوئے؟ اللہ ایک گواہ ہے، دو گواہ چاہیے. کہا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اے میرے حبیب کہہ دو تو میری رسالت کے لیے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. بھائی ایک گواہ ہوا، دوسرا گواہ، دوسرا فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کتاب کا علم ہے، گواہی کس کی قبول ہے اور کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ آیا یہاں جو قرآن میں گواہی ہے اس چیز کی گواہی ہے کہ محمد مصطفیٰ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ آیا اس چیز کی گواہی ہے کہ یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں؟ آیا اس چیز کی گواہی ہے کہ یہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر یہ گواہی ہوتی تو ہر بندہ گواہی دے دیتا، ہر بندہ گواہی دے دیتا، اس لیے کہ ہر بندہ دیکھ رہا تھا مصطفیٰ جو ہے عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے. کیونکہ گواہی جو ہے محمد بن عبداللہ کی نہیں تھی،
گواہی تھی رسالت و نبوت کی، تو گواہ کے لیے شاید گواہ کے لیے معیار یہ ہے کہ اس کی گواہی قبول کرو جو عینی شاہد ہو، جس نے واقعے کو دیکھا ہو، کہ جس کی چاہے گواہی دے دیں، یا جو واقعے کو وہ دیکھ رہا ہو، جس کے سامنے واقعہ ہو وہی گواہی دے گا تو گواہی قبول ہوگی۔ اب گواہی ہے رسالت و نبوت کی، اب محمد کی نبوت کو کس نے دیکھا؟ محمد کو نبوت کو دیکھنے کے لیے پہلے معیار دیکھنا پڑے گا کہ محمد کب سے نبی ہے۔ وہ نظریہ اور ہے کہ مصطفیٰ 40 سال بعد نبی بنے، وہ بھی آپریشن کے ذریعے سے، وہ بھی نبی وہ بنے، اور نبی کو پتہ نہیں کہ میں نبی بن رہا ہوں۔ ورقہ بن نوفل یہودی کہہ رہا ہے خدیجہ گھبرا نہیں، محمد نبی بن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا نبی آپ کو قبول، آپ کو مبارک، کہ جس نبی کو نہیں پتا کہ وہ نبی بن رہا ہے، کہ یہودی کو پتا ہے۔ کتابوں میں تو یہی پڑھتے آئے ہم، لیکن نبی ہیں کب سے؟ تو حدیث قدسی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کون تو نبی والآدم بین الماء والطین، یہاں بھی ماضی ہے کون تو، کہا کون تو نبی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، بنا نہیں، ماضی ہے، ماضی گزشتہ زمانے کی دلالت کہ میں نبی تھا۔ اگر کہتے میں اس وقت نبی بنا تو بہت بڑا کمال تھا، لیکن یہ نہیں کہا میں نبی بنا، کہا کون تو نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا، والآدم بین الماء والطین، کہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ تو کب سے تھے؟ اس وقت بھی تو کہا نبی تھا، تو کب سے تھے؟ میں اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، خطابت کے الفاظ، دریا کی روانی نہیں تھی، یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھا۔ میں یہی کہتا ہوں کچھ نہ تھا، یا وہ ذات جلی تھی یا یہ نبی تھا، وقت ہی نہیں تھا کہ جو معین کیا جائے۔ تو کیا کہا گواہ کے لیے عینی شاہد؟ اللہ تو ہے، قادر مطلق ہے، قدیم ہے، اللہ کی صفات ثبوتیہ میں نماز جعفریہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، قدیم ہے، کیا مطلب؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ نہیں جو نہر فرات پہ سیر کرتے کرتے پاؤں پھسلے، دریائے دجلہ میں گر جائے۔ یہ بھی تو توحید بیان ہوئی ہے۔ ہمارے استاد تھے ایران میں، خدا ان کی زندگی دراز پر ہمیں، وہ کہتے تھے کہ ایک ورد ہے بغداد میں 11ویں شریف کے روزے والے پہ، کہ شاہ لوح عبد القادر، شاہ لوح عبد القادر۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں برادران کہ ایک دفعہ اللہ ان کے ساتھ سیر کر رہا تھا دریائے فرات کے کنارے، اللہ کا پاؤں پھسلا، نعوذ باللہ، پاؤں پھسلا، اللہ دریا میں گرا، ان صاحب نے بازو سے پکڑ کر اللہ کو اوپر اٹھا لیا، کہا شاہ لولا عبد القادر، عبد القادر نیچے اٹھا۔ یہ بھی تو توحید ہے، لیکن وہ قدیم ہے، حادث نہیں۔ حادث کا مطلب ہے کسی زمانے میں تھا نہیں ابھی، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایک تو وہ شاہد ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس نے تو تاج نبوت پہنایا ہے۔ اب دوسرا گواہ وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو جب نبوت مل رہی تھی
تو وہ بھی موجود ہو تب تو گواہی قبول ہوگی. تو دوسرا گواہ کون ہے؟ قرآن کہتا من عندہ علم الکتاب، یہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں ملتا ہے، جو فرماتے ہیں کن تو وسیعن والآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی مصطفیٰ کا وسیع تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. مصطفیٰ سے پوچھا گیا، ابو سعید خدری راوی ہے، صحابی ہے رسول. تفسیر النمونہ والے نے لکھا، اور جس کتاب سے میں پڑھا ہوں انہوں نے آیات الولایت، قرآن میں جو مولا علی کی شان میں آیتیں ہیں ان کی تشریح میں لکھا کہ ابو سعید خدری نے پوچھا یا رسول اللہ یہ من عندہ علم الکتاب کون ہے؟ قرآن میں کتاب کے علم کے بارے میں 2 آیتیں ہیں. ایک سورہ نمل میں 20 والی سورہ نمل میں 38 39 40 3 آیتوں میں، اور ایک سورہ رعد میں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورہ نمل کی جو آیات ہیں وہ سلیمان نبی ان کا وسیع جو تھا اس کے بارے میں ہے. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ سلیمان نبی نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے ملک سبا سے؟ کالا افریت، ایک اٹھا جس کا نام افریت لکھا ہے قرآن کیا ہے، اس نے کہا میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا یا نبی اللہ اتنی دیر میں کہ آپ اپنے ممبر سے، آپ اپنی مسند سے اٹھے اور بیٹھ جائیں تو میں لے آؤں گا. کتنا کا ٹائم لگے گا؟ اٹھ کر بیٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی لگتا ہے ٹائم؟ کتنا کا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگے گا، 1 منٹ لگ جائے گا. کہا اتنی دیر میں؟ تو نبی نے کہا نہیں اتنی دیر نہیں، یہ زیادہ دیر ہے. نبی نے کہا کوئی اور؟ ایک اور اٹھا، اس نے کہا میں اس سے بھی جلدی لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا قبل ان یرتد عینیک، قبل اس کے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکے اس سے پہلے. اور ایسے ہی ہوا، وہ لے آیا. وہ کون تھا؟ جس کے پاس قرآن نے کہا علم من الکتاب، میں نے تب ایزیا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب تھوڑے سے علم کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ملک سبا سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے. تو تھوڑا سا علم رکھنے والا اگر اتنی طاقت رکھتا ہے تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اگر وہ اشارے سے سورج کو پلٹا دے تو اس میں تعجب والی کون سی؟ بس عرض کر رہا تھا، پوچھا گیا ابو سعید خدری نے یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے پاس علم من الکتاب ہے، اور وہ کون ہے جس کے پاس من عنده علم الکتاب ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ میرے بھائی سلیمان کا وزیر آصف بن برقیہ تھا، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. اب کتاب کا علم کیا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر خشک و تر کا.
اور جو کسی وقت کہہ دے مجھے نہیں آتا بعد میں بتاؤں گا، اس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتاب کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تو عالم کتاب وہی ہوگا جو ہر خشک و تر کو جانتا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تو منبر کوفہ پہ کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، عالم کتاب کی بتا رہا ہوں کہ پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ میں تم سے چلا جاؤں۔ انی عالم طرق السماوات من الارض، میں زمین سے آسمان کے رستے زیادہ جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں۔ جب یہ کہا نا، ایک شخص سامنے آیا، آ کر کہتے یا علی آپ نے دعویٰ کیا سلونی سلونی، کہا ہاں، میں یہاں رک کر نہیں کہہ رہا، مولا علی کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا سلونی کا، تاریخ کا دیا، لیکن یہ ضرور اتنا جملہ کہوں گا، نہیں بتاؤں گا کون کون ہے، کس کس کا کیا ہے، اتنا ضرور کہوں گا جس نے بھی علی ابن ابی طالب کے علاوہ یہ دعویٰ کیا وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ مولا نے کہا ہاں کیا ہے، دیکھ کر کہتا ہے بتاؤ اینا جبریل۔ اب فرشتے کو سمجھنا ہے، ہو سکتا ہے فرشتہ انسان کی شکل میں آئے، ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں آ جائے، سوائے کتے اور خنزیر کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہر فرشتہ ہر شکل میں آ سکتا ہے۔ اب اس نے جب سوال کیا نا اینا جبریل، تو میرے مصطفیٰ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، میں تو اب اگر بیان کروں ٹائم لگتا ہے، لیکن مولا نے جتنی جلدی بتایا، جب اس نے کہا نا اینا جبریل کہ جبریل کہاں ہے، اس وقت میرے مولا نے ایسے کر کے کہا انت الجبریل، زمین و آسمان کا مطالعہ ایک اشارے میں کیا، کہیں نظر نہ آیا تو کہا تو ہی تو جبریل ہے، کہا تو ہی تو جبریل ہے۔ پاس ایک شخص بیٹھا تھا، پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے یا علی جواب دیتے ہیں، جواب دینے میں تھوڑا سا صلوات پڑھیے بھر محمد۔ شاہ صاحب آگے آپ کی زحمت کو تمام کروں، بس اسی بات کو مکمل کر کے، کیونکہ جیسا اعلان ہوا کہ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، میں جالس تو بندہ 2 گھنٹے بھی پڑھتا رہتا ہے، لیکن زحمت دینا مقصد نہیں۔ پاس صلی اللہ جب کہا نا جبریل کہاں ہے، تو مولا نے کہا تل جبریل۔ پاس بیٹھے شخص نے اعتراض کیا، مشورہ دیا، یا علی آپ بہت جلدی جواب دیتے ہیں، تھوڑا سوچ لیا کریں کہیں جواب میں غلطی نہ ہو۔ جواب تو مشورہ تو اچھا ہے۔ جب اشکال کیا، مولا نے جواب حلیمی، جواب نقصی، مول صاحب سمجھتے، شاہ صاحب سمجھتے جواب نقصی، جواب دلیل کے ساتھ نہیں بلکہ سوال کا جواب کا سوال کر کے جواب دے دیا۔ کہا بتا تو جو مجھے کہہ رہا ہے کہ سوچ لیا کرو، بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً کہتا 5۔ مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ سوچ لے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ کہا یا علی یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تو 5 انگلیاں ہر روز ہر وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ جب یہ کہا نا تو مولا مسکرا کا کہتا ہے تجھ اور مجھ میں فرق تو یہی ہے کہ جس طرح تیرے سامنے تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں موجود ہیں، اسی طرح اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے مجھ علی کے سامنے پوری کائنات موجود ہے۔ آؤ اسی علی کا ایک جملہ، نماز پڑھی ہے نا، مولا نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، میں آگے تفسیر چھوڑ دی، لو یعلم المصلی ما یخشع من رحمتہ، اگر نماز پڑھنے والے کو، نماز گزار کو، آپ نے نماز پڑھی ہے اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، سب نمازی بیٹھے ہیں، اگر نمازی کو یہ علم ہو جائے ما یخشع من رحمت، کہ اللہ کی کتنی رحمت اس کو پر برس رہی ہے، کتنی رحمت اس کو گھیرے میں لی ہوئی ہے،
نماز پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر نمازی کو یہ علم ہو جائے، یہ جو ہم جلدی جلدی بھاگتے ہیں نا نماز سے، ہمیں نماز کی معرفت ہی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں لو یعلم المصلی، اگر پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ کتنی نماز پڑھتے وقت اس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے لمبا، تو وہ ہرگز سجدے سے اپنا سر ہی نہ اٹھاتا۔ یہ نماز ہی تو تھی جس کو بچانے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا۔ کربلا والوں، میں ایک جملہ کہوں، زیادہ نہیں کیونکہ شاہ صاحب آگے 1 منٹ زیادہ سے۔ جب 10 محرم ہوئی نا، تمام شہداء اپنی قربانی دے چکے، آخر میں بچ گیا وہ جس کا لقب فاتح کربلا، رباب کا بیٹا علی اصغر۔ جب لے گئے علی اصغر کو، میں نے شہادت نہیں پڑھنی کیونکہ شہادت پڑھے لمبا ہو جاتے، شاہ صاحب کو وقت دینا کہ لے گئے۔ اس کے بعد پانی پلایا، میں نے کہہ دیا پانی پلایا، علی اصغر کی شہادت ہوئی، سارا مسائل میں نے چھوڑ۔ شہادت کے بعد علامہ حسین بخش جاڑا صاحب اپنی کتاب اصحاب الیمین میں لکھتے ہیں کہ یہ کربلا کا وہ شہید ہے جس کے فقط اور فقط مولا حسین نے اسے دفن کیا تھا، باقیوں کو کیوں نہیں کیا، کیا وجوہات تھی؟ وہ لکھتے اسے دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ چند وجہ انہوں نے لکھے، 6 لکھے، میں ایک لکھتے ہیں مولا نے اس لیے دفن کیا کہ مولا جانتے تھے کہ میرے بعد، میری شہادت کے بعد لاشیں پامال ہوں گی اور علی اصغر کا جسم نرم سا ہے اور کربلا کی گرم ریت ہے، تو وہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ شاید لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ گھوڑوں کی ٹاپو سے بچ جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں عزادارو، یہ بتاؤ واقعہ ایسا ہی رہا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب انہوں نے سر تلاش کیے تو ایک سر کم تھا، اب سب نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا مولا حسین نے خیموں کے پیچھے وہ آئے تلاش کرنا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں کربلا میں کہتے تو ہے نا ریت تھی، ریت کیوں سی سخت ہوتی ہے، اگر لاش تلاش کرنی تھی تو ہاتھوں سے ریت کو پیچھے کرتے جاتے، لاش مل جاتی، لیکن قسم و خدا تاریخ کہتی ہے لاش کو تلاش کرنے کا انداز عجیب تھا۔ کیا انداز تھا کہ ہر بندہ نیزہ مار رہا تھا، زمین پر نیزہ مارتا تھا، نیزے کو نکالتا تھا۔ ایک شکی نے نیزہ مارا، اب نیزے کو بلند کیا، تنہا نیزہ نہ تھا، نیزے کے اوپر علی اصغر تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔